یہ مسجد میں مسلمانوں کا 5 وقت اجتماع ہوتا ہے اور جس جگہ پر بھی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ نسوار کے عادی ہوتے ہیں، نسوار لگانے کے، وہ پان کھاتے ہیں بعض لوگ، تو وہ آ کر مسجد کے وضو خانے میں ہی اس چیزوں کو گرا دیتے ہیں اور جس سے لوگوں کو وہ اس سے کراہت آتی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کچھ فرمائیں۔ جو لوگ دیر سے آتے ہیں اور گھستے کے ذاتی چپلیں اتار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ وغیرہ، یہ تو مسجد میں تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن لوگ وہاں پر آ کر اپنے تبرکات چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک صفوں سے متعلق کہ لوگ وہ صفوں میں کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ اگلی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ سی جگہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں محمد آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل قاری محمد آصف اقبال۔ تو محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو وہ موضوع وہ مسجد سے متعلق ہے، کیونکہ مسجد میں مسلمانوں کا 5 وقت اجتماع ہوتا ہے اور جس جگہ پر بھی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہم کون سی احتیاطیں وہ بروئے کار لائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچ سکتے ہیں اور ہم معاشرے کے اچھے فرد بن سکتے ہیں، بلکہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو جو مختلف مواقع ہوتے ہیں مسجد میں، سب سے پہلے انسان مسجد میں جس وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ آ کر راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے گزرنے میں۔ دوسرا، جب وہاں پر بعض لوگ نسوار کے عادی ہوتے ہیں، نسوار لگانے کے، اور بعض لوگ پان اسی طرح استعمال کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں بعض لوگ، اور اسی طرح بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ آ کر مسجد کے وضو خانے میں ہی اس چیزوں کو گرا دیتے ہیں اور جس سے لوگوں کو وہ اس سے کراہت آتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں جو لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، کس طریقے سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو مختلف موضوعات اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ تو حبیب صاحب، تو اس کے متعلق آپ کچھ فرمائیں کہ ہم نے مسجد میں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے اور وضو خانے کے کیا آداب ہونے چاہیے جو ہمیں بروئے کار لانے چاہیے، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی اچھے شخص یا کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی ڈریسنگ کر کے، خوشبو لگا کے اس شخص سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بدنصیبی اور ہماری کم علمی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر جا رہے ہیں، اتنے بڑے گھر جا رہے ہیں، نہ ہمارا لباس صحیح ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے ہم خوشبو یا وہ لگانے کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے بات کر رہے ہو، منہ میں پان یا نسوار لگا کے آپ بات کریں، آپ کسی منسٹر کے پاس جائیں گے تو بولیں گے یار یہ ساری چیزیں صحیح، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ منسٹر، وزیر، ایم پی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو آپ کو گھر سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر کے نکلیں تاکہ آپ کا جتنا راستہ ہے وہ بھی آپ کو ثواب ملے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، جو لوگ دیر سے آتے ہیں اور گھستے کے ذاتی چپلیں اتار دیتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ غلط ہے۔ آدمی جگہ مسجد میں بہت بنی ہوئی ہوتی ہے، چپل طریقے سے اٹھائیں، مسجدوں میں ریک ہوتے ہیں اس میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ راستے میں رک کر باتیں کرتے ہیں، اور آج کل رمضان کی وجہ سے فقیروں کا ڈیرا لگا ہوا ہے گیٹوں پہ کہ وہاں سے گزرنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ وضو خانے تک تو جب پہنچیں گے جب گیٹ سے باہر نکل پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ تر رمضان میں رش ہوتا ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں، اور جو لوگ مسافر ہیں یا باہر سے اچانک آ رہے ہیں یا راستے میں ٹائم نکل رہا ہے اور مسجد جا رہے ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ وہیں استنجا کریں، پانی پئیں، وضو کریں، جو مرضی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد ایک کہ ان کو بھی ایک سمجھ لے کہ سہولت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ جلد سے جلد اپنی گھروں پہ پہنچیں اور وہاں سے وہ وضو کر کے، میرے حساب سے تو وضو کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو میں نے آپ سے تھوڑی سی یہ بات بھی کی کہ لوگ آ کر وہ بات سے وہ نسوار منہ میں اٹھا کر وہ یہ بجائے اس کے کہ وہ باہر گرا دے، وہ پان کو باہر پھینک دے، ٹھیک ہے نا،
تو وہ بجائے اس کے وہ وضو خانے میں اس چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جو ہے نا آپ کو ایک مختصر اور بالکل جامع بات بتا دی کہ آپ جب کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو گھر سے سب تیار ہو کے نکلتے ہیں، تو یہ تو جہالت ہے میرے نزدیک کہ آپ جو نا اس کے مہمان خانے میں جائیں اور وہاں جا کے کلی کریں، تھوک دیں، نسوار وہاں پھینک دیں، تو وہ بولے گا یار کیسا جاہل آدمی ہے یہ، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو آداب محفل نہیں ہے، اس کو جو ہے نا کسی کے پاس گھر میں جانے کے وہ ایک دفعہ بلائے گا، دوبارہ بلانا بھی پسند نہیں کرے گا اس شخص کو، بولے گا یار گندا آدمی ہے، اس کو کیا بلاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں پھر بھی چھوٹ دے رہا ہے، تو ہمیں خود ہی احتیاط کرنی چاہیے بھائی۔ اگر ہم نسوار کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ باہر ہی چھوڑ کے آئیں اور باہر سے کلی کر کے گھر سے کر کے آئیں، تاکہ جو ہے نا مسجد میں گند نہ ہو۔ مسجد میں تو صفائی ہونی چاہیے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، اور منہ کی صفائی تو بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حبیب صاحب اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو گھر سے جو ہے نا یعنی ان کے گھر قریب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ جو ہے نا بازار سے بھی وہ آ کر نماز کے لیے نماز میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کام سے آ رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ مسجد آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی وہ نسوار وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا باہر پھینک کر آئے، مسجد کے وضو خانے میں نہ پھینکے۔ اور اگر بالفرض اگر وہ مسجد میں آ کر وہ وضو خانے میں وہ پھینکتے بھی ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ بھائی بالکل جہاں سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پر جا کر تھوکے، یہ نہ کہ بس شروع میں جا کر تھوک دے، وہاں سے پھر آتے ہوئے وہ گیند جو ہے نا آتی ہے سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بلغم جو ہے نا وہ شروع میں آ کر گرا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت انتہائی غلط حرکت ہے۔ اچھا یہ مسجد کے یہ تو وضو خانے وغیرہ سے بات ہو گئی، اس کے متعلق مسجد کے جو ویسے تو ہونی نہیں چاہیے واش روم وغیرہ، یہ جو کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ وغیرہ، یہ تو مسجد میں تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن بامر مجبور ان کو مسجد میں بنایا جاتا ہے یہ، لیکن ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگ وہاں پر آ کر جو ہے نا اپنے تبرکات چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بھی ہیں تو اس پہ پانی بہائیں جلد سے جلد وہاں، تاکہ فضلات اور بو کم سے کم ہو۔ جتنی دیر تک آپ بغیر اس کے پڑا رہے گا تو اتنا ہی دیر جو ہے نا بو پھیلتی رہے گی۔ پہلی بات تو یہ مسجد کی حدود کے باہر ہونی چاہیے، یہ چیزیں مسجد کی حدود میں بھی نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے تو۔ اور دوسری بات اگر ہے بھی بائی چانس جس طرح لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، مسجد کی حدود میں ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے چلیں ایک سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کا خیال کریں کہ بھائی وہاں پانی کو اچھی طریقے سے بہائیں، وہاں کی صفائی کا خیال کریں، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہاں جب رفع حاجت کے لیے جائے تو اس کو یعنی بو اور کراہت محسوس نہ ہو۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، جیسی تربیت ملے گی لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ابھی ہم مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں کہ مسجد میں کیا کیا، ایک تو ہم مسجد میں بسا اوقات بعض لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، انتہائی چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتے ہیں جو وہاں پر ایک تو دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کبھی کبھی وہ وہاں پر پیشاب کر دیتے، تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیں کہ اپنے بچوں کو ایک تو گھر چھوڑ کر آنا چاہیے، کہ جو اتنے چھوٹے بچے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں 2-3 سال 4-5 سال، ٹھیک ہے، جن کو تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک صفوں سے متعلق کہ لوگ جو ہے نا وہ صفوں میں کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آ کر کہیں پر بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ آنے جانے کا راستہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ اگلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ اتنی تنگ سی جگہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، تو آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے آپ جیسے مثال کے طور پہ ابھی تراویح پڑھی جا رہی ہے، 20 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو آپ اتنا اسپیس اتنی جگہ اس انداز سے ضرور کھڑے ہوں کہ آپ کو جو ہے تکلیف محسوس نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پھنس کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ایک تو جو آپ کی صف ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بندہ جو ہے نا رکوع سجدے میں تکلیف میں آ رہا ہوتا ہے، تو آدمی کو خود چاہیے کہ جہاں جگہ نہیں ہے تو وہاں اتنا گھسے نہیں، ایک کھلا تھوڑا سا جو ہے نا اسپیس اتنا بنا کے رکھے کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو لیکن اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ پریشان ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کا جہاں تک سوال ہے تو بچے جو ہے جو بالغ ہو رہے ہیں اور جو سمجھدار بچے ہیں ظاہر ہے وہ ہم سے ہی سیکھیں گے، بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں،
لیکن اتنے چھوٹے بچے جن کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، 3-4 سال کے بچوں کو لے آتے ہیں، برابر میں بٹھالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچے کو کسی چیز کی ادب و وہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو جو نا نہیں اتنے چھوٹے بچوں کو لانا چاہیے۔ اچھا، ایک دوسرا مسجد میں جس وقت نماز ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر آپ مسجد میں اکیلے ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ ابھی نماز سے آپ کی نماز مکمل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا آدمی آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد میں لوگ کسی جگہ پہ بھی جا کر اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے آدمی کو پتہ ہے کہ بھائی پوری مسجد خالی ہے، اس کو چاہیے کسی اور جگہ جا کر کھڑے ہو، لیکن نہیں، وہ اس طرح نہیں کہ وہ اسی آدمی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے اس آدمی کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر وہ نکلے گا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس آدمی کی وجہ سے، تو یہ اس پر تھوڑی سی بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے وہ اس کے پیچھے آگے کھڑا کیوں ہوتا ہے۔ جو بندہ پہلے جا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ پنکھے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، تو دوسرا سوچتا ہے کہ یار میں بھی پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، لیکن اس کو چاہیے کہ برابر میں آگے کھڑا ہو نا، پیچھے کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر پنکھا نہ ہو، پنکھا نہیں ہے ہوتا تو بعض جگہوں پہ مقصد وینٹیلیشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن لوگوں کا یہ رجحان پتہ نہیں کیوں ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ برابر میں آگے کھڑے ہو، صف کی شکل اختیار کریں، طریقے سے اگلی صفوں میں چلے جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے لین لگا کے بنا کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر جگہ نہیں ہے تو مجبوری، اگر جگہ ہے تو آپ اگلی صفوں میں طریقے سے جا کے کھڑے ہوں۔ دوسرے، اگر ایک ستون کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ستون کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ستون کے بالکل، یعنی جس طرح بالکل یہ سینٹر ہے نا، تو آپ سینٹر میں کھڑے نہ ہوا کریں، بلکہ ستون کے تھوڑے سے دائیں یا تھوڑے سے بائیں، تاکہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو کہ آپ ستون کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فقہی مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا۔ بہرحال یہ جو ہم نے مسجد کے جن مسائل پر بحث کی تو یہ ہماری غرض یہ تھی تاکہ ہماری جو مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو ایک آخری گزارش ہے میری کہ جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنا لباس جو ہے نا وہ اچھا رکھا کریں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ تراویحوں کے دوران جیسے نائٹ سوٹ ہوتا ہے، پنڈلیوں سے اوپر جو ہے نا وہ بنی ہوئی ایک مقصد وہ ٹراؤزر ٹائپ کا پہنے ہوئے اور ٹی شرٹ ٹائپ کا پہنے ہوئے، تو کیا آپ اگر کسی اچھے محفل میں جائیں گے تو کیا ایسا لباس پہن کے جائیں گے؟ یا کسی اچھے بڑے آدمی سے ملنے جائیں گے کیا ایسا لباس پہن کے جائیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنا لباس جو ہے نا وہ اچھا کریں، تاکہ خوشبو لگائیں، تاکہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں کا فیض مل سکے آپ کو۔ بات یہ کہ جیسا آپ سوچ ہوگی آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ تو اب اچھی سوچ، اچھے لباس سے جائیں۔ جب انسان خوش اخلاق، خوش لباس ہوتا ہے تو سامنے والا بھی اس کی عزت کرتا ہے، اس سے محبت سے پیش آتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، لازمی سی بات ہے۔ اور آپ کا لباس اچھا نہ ہو، آپ کا انداز صحیح نہیں ہو تو دوسرا بھی عزت نہیں کرتا۔ آپ جس گھر جا رہے ہیں، جس اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں، تو آپ باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے جائیں، بالکل ایک انداز سے کہ ہاں یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے پتہ چلے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ پر اپنا نظر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔ دوسرا یہ پینٹ شرٹ سے متعلق میں ایک بات کہوں گا کہ پینٹ شرٹ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پینٹ شرٹ کہاں پر منع ہے، کہاں پر لکھا ہے حدیث میں؟ دیکھیں، جو کسی بھی جگہ اگر کوئی ممانعت آتی ہے یا اگر مفتی حضرات کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کسی کی شکل دیکھ لی تو فتویٰ لگا دیا، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجوہات ہوتی ہے، وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا فتویٰ دیا جاتا ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تھوڑے سے، کیونکہ آپ نے اچھے لباس کی بات کی اس وجہ سے میں نے کہا کہ تو پینٹ شرٹ آپ پہنتے ہیں تو پہنیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پینٹ شرٹ جو ہے نا آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ٹائٹ لباس پہننے سے منع فرمایا، تو آپ کا لباس زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس پہننے سے بھی منع فرمایا جس میں جسم کے اعضاء اندر سے نظر آتے ہوں، یعنی پتلا لباس پہننے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، یہ بات تو کیونکہ موضوع سے متعلق نہیں تھی، لیکن کیونکہ حبیب صاحب نے کہا کہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، تو یہ
اس حوالے سے میں نے یہ تھوڑی سی بات کہہ دی. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو اگر ویڈیو مفید لگی تو آپ حضرات اس کو شیئر کریں, اس پر کمنٹ فرمائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی رائے کا بھی اظہار فرمائیں. اور مجھے اور حبیب الرحمن صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.